بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبد الوہاب قاسمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے اسلام کے اندر تالی بجانا کیسا ہے۔ ابھی ایک اجتماع کے موقع پر جانا ہوا، کانفرنس کے موقع پر جانا ہوا، تو وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے تالیاں بجائی ہیں۔ یعنی تالی بجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے تالی بجائی جائے کہ جس سے ایک شور ہو جائے۔ تو کیا اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یعنی اچھے عمل پر، اچھے کام پر اگر کسی کی سراہنا کی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا تالیاں بجا کر کے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے؟ سراہنا کسی کی، کیا تالیاں بجانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح رہنمائی کر دیجئے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ کسی اچھے کام کے سراہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تالیاں بجانی چاہیے یا اسلام کا کوئی اور طرز عمل ہے؟ آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں شرعی نقطۂ نظر سے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تالیاں بجائی گئی ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کا تالیاں بجانا دونوں ہاتھوں سے کسی اچھے کام کو سراہنے کے لیے، تو یہ جو تالیاں بجائی جا رہی ہیں، تالیاں بجانے کے ذریعے سے جو عمل کو سراہا جا رہا ہے، تو یہ تالیاں بجانا غلط ہے، یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا تالیاں بجانا یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ نے ان کو ایمانی جذبہ اور ایمان عطا کیا، ایمان لے کر کے آئے، مسلمان بنے، تو صحابہ اکرام کے اندر جوش اور جذبہ آیا، ولولہ آیا، تو انہوں نے اس عمل کو سراہنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے انہوں نے اس کی سراہنا کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ الفاظ ہمیں احادیث سے اور صحابہ اکرام کے آثار سے ملتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے عمل کو سراہنے کے لیے اللہ نے جو تعلیم دی ہے، قرآن نے ہمیں اس کی جو تعلیم دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے، وہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ ملتے ہیں، نہ کہ دونوں ہاتھوں کو تالیاں بجانا۔ یہ غیروں کا شعار ہے، یورپ سے لیا گیا یہ شعار ہے، جو آج ہمارے مسلمان ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا ہے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور کوئی کانفرنس، کوئی بڑا عالم بیان کرے اور اچھی تقریر لگ جائے، ان کی اچھی بات لگ جائے، تو اس کے عمل کو سراہنے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ تو یہ غلط عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ دین کے اندر ایک نیا عمل شروع کرنے والی بات ہے کہ دین کے اندر تو نہیں ہے کہ تالیاں بجائی جائے، کسی کی عمل کی کسی اچھے عمل کو سراہا جائے تو تالیاں بجائی جائے، نہیں، بلکہ دین کے اندر تو یہ آتا ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات کہے، نہ کہ دونوں ہاتھوں کو تالیاں بجائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طریقے سے اس کو منع فرمایا ہے۔ شریعت مقدسہ نے عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہو، نماز میں مصروف ہو اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تالی بجانے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر لگائی جائے، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس میں لہو و لعب بھی داخل نہ ہو، شور مچانا بھی نہ ہو۔ تو اس طریقے پر ہم تالیاں بجانے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مجبوراً، بلکہ جو محافل کے اندر اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر کے جو تالیاں بجاتے ہیں، یہ کفار اور فجار کا، فاسقوں کا طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے شیئر کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنس ہوں ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔